بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کا دربار اور حضرت سکینہ بنت حسین کا خواب۔ ناظرین کرام، شہر شام میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات میں سے ایک شہزادی حضرت سکینہ کا وہ خواب ہے جو آپ نے یزید کے دربار میں بیان فرمایا، جس کو علامہ مجلسی، ابن نماہلی، سید ابن طاؤس برانی اور شیخ عباس قمی جیسے جید علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت سکینہ نے دربار شام میں یزید سے فرمایا، اے یزید، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر تو سنے تو میں بیان کروں۔ یزید سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ سکینہ بنت حسین نے فرمایا، کل رات جیسے ہی میں نماز، دعا اور تعقیبات سے فارغ ہوئی، اچانک مجھے بابا کی یاد ستانے لگی۔ میں بہت روئی اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا گویا آسمان کے تمام دروازے میرے لیے کھول دیے گئے ہیں اور میں ایک ایسے نور کے بقا میں ہوں جس کا نور آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کو جنت کے ایک باغ میں پایا اور وہاں ایک خادم کو دیکھا جو اس باغ میں موجود تھا۔ جیسے ہی میں باغ میں قدم زن ہوئی، ایک عالی شان قصر میرے سامنے تھا۔ جیسے ہی میں نے داخل ہونے کا قصد کیا، میرے ساتھ 5 افراد اور داخل ہونے لگے۔ میں نے خادم سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ خادم نے جواب دیا، یہ تمہارے بابا کا محل ہے جو اللہ نے انہیں ان کے عظیم اور پائیدار صبر کے عوض عطا فرمایا ہے۔ میں نے اس سے دوسرا سوال کیا، یہ 5 با جلالت و با عظمت افراد کون ہیں جو میرے ہمراہ وارد قصر ہونا چاہتے ہیں؟ اس نے ہر ایک کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتانا شروع کیا، یہ پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور یہ تیسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور یہ چوتھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں کہ جو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور آثار حزن و ملال ان کے چہرے سے ہویدہ ہے اور مسلسل جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، آقا زادی ان بزرگوں کو نہیں پہچانتی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، یہ تمہارے جد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ سکینہ کہتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی اپنے جد کے قریب گئی اور ان کے سامنے یہ بیان کرنے لگی، اے نانا، خدا کی قسم ہمارے مردوں کو مار ڈالا گیا، ہمارے خون کو بہایا گیا، ہماری بے حرمتی کی گئی اور ہم کو برہنہ پشت اونٹوں پر سوار کر کے شام تک لایا گیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ کی طرف رخ کر کے فرمایا، تم نے نہیں دیکھا میری امت نے میرے بعد میرے نور نظر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ خادم نے کہا، سکینہ بی بی، خاموش ہو جاؤ، تم نے اپنے نانا کو بہت غمزدہ اور محزون کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس قصر کے اندر لے گیا جہاں میں نے ان 5 عورتوں کو دیکھا جن کا وجود نور خدا سے منور تھا۔ ان کے درمیان ایک معظمہ کو دیکھا جو ہر اعتبار سے ممتاز تھیں، مگر بال پریشان، سیاہ لباس میں ملبوس اور ایک خون بھرا کرتا ہاتھوں میں لیے ہوئے تھیں۔ جب وہ اٹھتی تھیں تمام عورتیں ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی تھیں۔ میں نے خادم سے سوال کیا، یہ کون ہیں؟ خادم نے مجھ سے ان سب کا تعارف کرایا۔ یہ خاتون مریم سلام اللہ علیہا ہیں، یہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اور یہ سارہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ خاتون کے جن کے ہاتھوں میں خون بھرا کرتا ہے، یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ سن کر میں اپنی دادی کے پاس گئی اور کہا، دادی جان، خدا کی قسم ظالموں نے میرے بابا کو قتل کر کے مجھے اس کمسنی میں ہی یتیم کر دیا۔ میری دادی نے میرے یہ بیان سن کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور آہ و بکا کرنے لگی۔ اب کیا تھا، وہ عورتیں بھی رونے لگیں اور بصد احترام عرض کی، اے سیدہ عالمان، صبر کرو، خدا تمہارے اور یزید کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد صدیقہ طاہرہ نے مجھ سے فرمایا، میری لاڈلی سکینہ، اب نہ رونا، تیری صدائے گریہ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور دیکھ یہ تیرے بابا حسین کا خون بھرا کرتا ہے، اسے اس وقت تک ہاتھوں سے نہ چھوڑوں گی جب تک خدائے واحد سے ملاقات نہ کر لوں۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔